اسلام سے قبل دنیا میں ایسا نظام موجود تھا جس میں صرف عمرہ یعنی کہ ایلیٹ کلاس اور بڑے قبائل کو ہی رائٹس میسر تھے، لیکن دین حق ایک ایسا نظام لایا جس میں معذور افراد کے حقوق بھی موجود تھے۔ دین حق نے زندگی کے معاملات میں ہر انسان کو بلا تمیز رنگ و نسل مساوی حقوق عطا کیے۔ یہ عام سماجی رویہ ہے کہ معذور افراد کو زندگی کے عام معاملات اور میل جول میں نظر انداز کرنے کی روش اختیار کی جاتی ہے۔ قرآنی تعلیمات نے اس روش اور عادت کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے ہر انسان کو لائق عزت و وقار قرار دیا ہے۔ دین حق کا نظام کسی شخص کی جسمانی نقص یا کمزوری کی بنا پر اس کی عزت و توقیر اور معاشرتی رتبے کو کم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، بلکہ جا بجا ایسے واقعات اور احکامات موجود ہیں جن کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ عزت بخشی ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سرداروں کو تبلیغ فرما رہے تھے کہ اتنے میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوسروں سے مصروف گفتگو ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ نہ ہو سکے، تو اس پر یہ آیت قرآنی نازل ہوئی۔ ان کے چہرے اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انور موڑ لیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا جس نے آپ کی بات کو ٹوکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر، شاید وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو اور فائدہ دیتی۔ دین حق کے نظام میں خصوصی افراد کو معاشرے میں اگنور کرنے کے بجائے ان کی سوشل سیکیورٹی کا بندوبست کیا ہے۔ اس کے علاوہ نابینا، بیمار اور جسمانی طور پر معذور افراد چونکہ جنگ میں شریک نہ ہو سکتے تھے، لہٰذا انہیں قریبی رشتہ داروں کے گھروں سے کھانا کھانے کی اجازت دی گئی۔ قریش اور سرداران مکہ معذور افراد کو منحوس اور قابل نفرت خیال کرتے تھے، مگر دین حق کے نظام نے ان کی تکریم کرتے ہوئے ان کے حقوق اور عزت نفس کا اعلان کیا اور جاہلانہ رسموں کا قلع کما کر دیا۔ ماں باپ اور بہن بھائی معذور افراد کو کراہتاً رشتہ داروں کے گھر چھوڑ آتے تھے تاکہ وہ خوب سیر ہو کر کھا لے اور یہ کہیں سے روکھی سوکھی کھا لے۔ رب العزت کو یہ بات پسند نہ تھی، لہٰذا ترغیباً والدین اور بہن بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں کے گھر سے کھانے کی اجازت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس بات کا سخت اہتمام کر رکھا تھا کہ کوئی شخص فکر و فاقہ میں مبتلا نہ ہو۔ خلفائے راشدین کا معذور افراد کے ساتھ اس حد تک احسن سلوک ہمیں معذور افراد کے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نام نہاد جمہوری حکمرانوں کی نابینا اور معذور افراد کے لیے معاشی و معاشرتی سطح پر کوئی واضح پالیسی نہیں۔ دین حق کے نظام میں ان افراد کی ہر ممکن مدد کرنا شامل ہے۔ ایسے افراد کو نوکریاں دی جائیں، نوکریوں کی جگہ پر ان کو تمام سہولیات مہیا کی جائیں تاکہ یہ لوگ معاشرے میں کسی سے کم ہوں اور ان کے دلوں میں احساس کمتری پیدا نہ ہو۔